اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ نے جہاد کا بھی حکم دیا سورہ بقرہ میں. بنی اسرائیل کی جو نالائقیاں ہیں وہ تو میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں کئی رمضانوں میں. اس دفعہ تھوڑا سا چاروں کے مختلف احکام بیان ہو. اللہ نے حکم دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں انہیں حکم دیا موت سے مت ڈرو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف. ہزاروں لوگ بنی اسرائیل میں نکلے, ان کو حکم دیا گیا جہاد کرو, انہوں نے کہا مر جائیں گے, اللہ نے ویسے ہی مار دیا ان سب کو, مر جاؤ. پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا, کہا کہ دیکھو موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ نے پچھلی امتوں کے ساتھ بڑے معاملات کیے ہیں. پھر اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں علاقے پہ حملہ کرو. بنی اسرائیل نے کہا ہم کیسے, پہلے کہہ رہے تھے ہمیں حکم دے ہم جہاد کریں, جذبہ تو بہت ہوتا ہے نا, ابے بس جنگ چھڑ جائے بس دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو پیغمبر نے ان کو حکم دیا تم نالائق لوگ ہو, اللہ جہاد فرض کرے گا تم لوگ کرو گے نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے, دشمن قوم نے ہم سے ہمارے بچے چھین لیے, ہمیں قیدی بنا دیا, ہمیں ہمارے گھروں سے جلا وطن کر دیا, بس آپ اللہ کا حکم کا انتظار کریں اور حکم دیں ہم لڑیں گے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اللہ کا حکم آ گیا, ٹھیک ہے جہاد فرض ہو گیا ہے, اب اس قوم پہ حملہ کرو جس نے تمہیں گھروں سے نکالا. اور طالوت کو اللہ نے تمہارا کمانڈر بنا کے بھیجا ہے. طالوت تمہاری قوم میں ایسے ہیں جو تمہاری کیا کریں گے, کمانڈ. تو وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا, طالوت کہاں سے کمانڈر ہو گیا بھائی, یہ تو غریب آدمی ہے, غریب کو ہم اپنا امیر نہیں بنا سکتے. پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کے اندر دو کوالٹی ہیں, زادہ بسطۃ فی العلم والجسم, جسم مضبوط اور اللہ نے لڑنے کی نالج دی ہے, ان کو علم بھی دیا ہے, نقشے پڑھنا جانتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا کمانڈر کے پاس علم, قوم کو لیڈ کرنا, فائٹ کرنا اور صحت بھی اچھی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ فوج کی کمانڈ کے لیے دو صلاحیتوں کا ہونا ضروری, کیونکہ یہ سلیکٹڈ تھا اللہ کی طرف سے. طالوت یہ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ تھے نا, دو چیزوں کی وجہ سے. پیسے کا اس میں دخل نہیں ہے, بلکہ پیسے والا آدمی تو مروا دیتا ہے عام طور پہ, کیونکہ جب پیسہ ہوتا ہے نا تو میدان جنگ میں لڑنا بہت مشکل. اپنے بینک میسج آ جائے گا آپ کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ روپے ٹرانسفر ہو گئے ہیں, وہی میدان جنگ میں نا میسج آئے گا, وہ جو آپ نے پلاٹ بیچا تھا نا 3 کروڑ روپے مزید آ گئے ہیں. آدمی کہے گا یار ابے نندن کو چائے پلانے کے چکر میں 3 کروڑ روپے چھوڑ دوں یار میں اپنے, کیا خیال ہے. غریب آدمی زیادہ جوش سے لڑتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دو کوالٹی ہیں ان کے اندر, اگر مالدار ہے نا اور دنیا سے محبت نہیں ہے پھر لڑے گا. جیسے سلیمان علیہ السلام مالدار تو تھے مگر دنیا سے محبت نہیں تھی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے, انہوں نے کمانڈ کی, میدان جنگ میں لڑے ہیں. داؤد علیہ السلام مالدار تھے, بڑے زبردست کمانڈر تھے. تو اصل چیز ہے دنیا سے محبت نہ ہو, کیونکہ غریبوں میں کم ہوتی ہے, مالداروں میں زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اللہ نے وہاں غریب کی سلیکشن کی. تو دو چیزوں کا ہونا ضروری. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے, اسباب کو دیکھ کے چلتا ہے. آج لوگ کمانڈر بناتے ہیں نیک آدمی کو, یہ بہت بڑے بزرگ ہیں ان کو سیاسی لیڈر بنا دو. اور بھائی سیاست کے لیے صرف نیک ہونا کافی بولو نہیں ہے, دنیا کا پتہ ہو, اس کو تجربہ ہو. یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا نا مجھے وزیر خزانہ بنا دو, تو دلیل میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں پیغمبر ہوں اس لیے بنا دو, دلیل میں یہ نہیں کہا تھا میں بہت نیک ہوں اس لیے وزیر خزانہ بنا دو, دلیل میں یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو مجھے بادشاہ کی بیوی نے زنا کی دعوت دی مگر میں اتنا نیک کہ بچ نکلا لہذا مجھے بنا دو. نہ وزیر خزانہ کے لیے یہ کوالٹیز کا ہونا ضروری نہیں. اس کے لیے دو چیزیں, نمبر 1 خزانہ خود نہ کھائے, حفاظت کرے, نمبر 2 اکاؤنٹنگ کا علم جانتا ہو, اکنامکس کا علم جانتا ہو, کتنا خزانہ اسٹور کرنا ہے, کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے اور کتنا قوم پہ خرچ کرنا ہے. اور خزانے کی جو ایکسپورٹ ہوگا نا مال, اس کی ویلیو کیا ہونی چاہیے کہ سب کو خزانہ بھی ملے, مال بھی ایکسپورٹ ہو اور معیشت بھی مضبوط ہو. اس کے لیے اکنامکس کا علم چاہیے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سے کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں, میرے اندر دونوں کوالٹیز ہیں, حفیظ, خزانے کی حفاظت کروں گا, خیانت نہیں کروں گا. نمبر 2 علیم, یہ علم بھی رکھتا ہوں خزانوں کی حفاظت کا اور اس کو تقسیم کرنے کا, اس بیس پہ وزیر خزانہ بنے.
نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے تو جس کو جو کام دیا جائے گا نا یہ دیکھا جائے گا یہ اس کام کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے, چاہے وہ نیک ہو یا نہ ہو. اہل پھر ہاں جو اہل ہے نیک بھی ہے تو وہ زیادہ اہل ہے پھر نیک ہونے, اگر نیک بھی اور اہل بھی. ہر چیز میں یہ دیکھو, رشتوں میں بھی یہ دیکھو, لوگ کیا کرتے ہیں صرف دینداری دیکھ رہے ہیں رشتے میں. ٹھیک ہے سب سے پہلے دینداری ہے, اور بھی چیزیں دیکھنی ہیں. لوگ عجیب عجیب مشورے کر رہے ہیں. ایک صاحب اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں کسی بڑی عمر کے آدمی سے, کہہ رہے ہیں دیندار بہت ہے. میں نے کہا یار آپ کی کم عمر بچی جب اس بڑی عمر کے, یا تو خود بہت زیادہ لٹو ہوئی ہوئی ہو تو ایک الگ بات ہے, لٹو ہو جائے تو پھر تو دل تو کسی پہ بھی آ سکتا ہے نا. نارمل حالات میں یہ جب اس بڑی عمر کے آدمی سے نکاح کرے گی ٹھیک ہے وہ دیندار ہے, مگر یہ میچنگ کی شادی بولو نہیں ہوگی, اس کا دل اس سے مائل ہی نہیں ہوگا. نکاح میں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ آپس میں محبت بھی تو ہو, تو محبت بزرگ سے بزرگوں جیسی محبت ہوگی نا, ٹھیک ہے نا, شوہر والی تھوڑی ہوگی. الا یہ کہ کوئی بہت ہی عاشق ہو, وہ تو لٹو لٹو تو دنیا میں کھیلتے رہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ. ایسے لوگ بھی آتے ہیں, نوجوان لڑکا ہے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر رہا ہے, اماں مار رہی ہیں کیا کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا دل ہی اس پہ آیا ہوا ہے. تو میں پھر مشورہ دیتا ہوں بھائی جب دل آ گیا تو کر لو, تمہیں وہ بزرگ لگی نہیں رہی تو اسی طرح اس کو بھی نہیں لگ رہا ہوتا بعض دفعہ وہ, لیکن نارملی یہ ٹھیک بولو نہیں ہے. دیکھو حضرت ابو بکر کا مقام زیادہ تھا یا حضرت علی کا مقام؟ حضرت ابو بکر کا زیادہ. حضرت عمر کا مقام زیادہ یا حضرت علی کا؟ نکاح کا پیغام تو حضرت فاطمہ کے لیے سب کی طرف سے آیا, مگر نبی نے سلیکشن کس کی حضرت علی کی, حالانکہ وہ ان دونوں سے مقام میں کم تھے. کیوں؟ عمر میچ کرتی تھی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عمر کیا تھی. اور یہی مسئلہ ہوا کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں, ان کی زوجہ حضرت اسماء بیوہ ہوئی ہیں, تو حضرت علی نے ان بیوہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت ابو بکر نے بھی بھیجا, تو انہوں نے ابو بکر کے پیغام کو قبول کیا. عمر کیا تھی بولو؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کی عمر کیا ہے حضرت علی کی, کم عمر ہے, وہ عمر میں میچ کرتے ہیں. پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت علی نے بعد میں دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا, وہ انہوں نے قبول کر لیا, کیونکہ حضرت علی کی عمر اس وقت کیا ہو چکی تھی بولو؟ زیادہ ہو چکی تھی. تو ہر چیز میں یہ دیکھا جائے گا, لوگ مفتیوں سے آ کے کاروبار کے مشورے لے رہے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں ڈالڈے کا یا گھی کا وہ بزنس کرنا چاہتا ہوں. میں کہ بھائی میرے سے تو یہ پوچھے کہ یہ کال حلال ہے کہ حرام ہے, مجھے کیا پتا بزنس کا یار, میں کیسے مشورہ دوں گا؟ میں تو یہ بتاؤں گا کہ انگوٹھے لگا کے کسی پر اعتماد, انگوٹھا قابل اعتماد نہیں ہے. یہ میرا تجربہ ہے, اس لیے میں اپنے تجربہ شیئر کرتا ہوں. جس نے آپ کے پیسے صرف وہ ہیں جو آپ کی جیب میں رکھے ہوئے ہیں, جب دوسرے کی جیب میں پیسے چلے گئے تو انگوٹھا آپ کا ہو گیا, اس کا جو انگوٹھا تھا, پیسے کس کے ہو گئے؟ اس کے ہو. تو یہ تجربہ میں بتا سکتا ہوں. تو جو جس کی فیلڈ ہے اسی پہ سوٹ کرتی ہے. میں تو یہاں تک لوگوں سے کہتا ہوں انگلش اگر سیکھنی انگریزوں سے سیکھو. ٹھیک ہے آپ کو یہاں انگریز نہیں ملیں گے, یہیں کے ٹیچروں سے سیکھو, لیکن جو ایکسنٹ ہے نا, جو لب و لہجہ ہے, وہ کہاں سے صحیح کرو بولو؟ گوروں سے. جو ماہر ٹیچر ہوتے ہیں نا وہ بھی گوروں کی جو آپس کی بات چیت ہے نا اس کو پک کرتے ہیں. ادھر سے سیکھو گے تو کسی اردو اسپیکنگ سے سیکھو گے تو اردو کا تڑکا لگا دے گا وہ اس میں, پنجاب والوں سے سیکھو گے تو پنجابی کا تڑکا لگا دے گا. وہ 50-50 آیا کرتا تھا, بشیرہ ان ٹربل, سن دیکھا ہے وہ؟ یوٹیوب پہ سرچ کریں دیکھ لیں, آپ کہیں گے رمضان میں کیسی چیزیں مفتی صاحب ہم کو دکھا رہے ہیں. اس سے یہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. اس میں 50-50 میں یہ 55 کی چیزیں ہیں نا, اس میں یہ دکھایا تھا کہ پنجابی لوگ انگلش فلم بنا رہے ہیں, اس فلم کا نام رکھا ہے بشیرہ ان ٹربل. ٹھیک, اور پھر جو انگلش وہ بولے ہیں, وڈ یو لائک ٹو ٹیل می دیٹ واٹ از دا ریزن وائی ڈو یو وانٹ ٹو کل می, یہ چل رہا ہے. مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں اس کے. تو اگر آپ یہاں سے انگلش سیکھیں گے تو پھر آپ کی انگلش اینڈ پورے قلقلے ہو رہے ہوں گے, اینڈ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو, ٹھیک ہے نا. تو چلو نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے, ہمیں تو اتنی بھی نہیں آتی.
لیکن دنیا کا ایک اصول ہے. تو یہاں بھی کیسا قرآن نے بتایا کہ طالوت کو جو کمانڈر بنایا گیا, اللہ نے فرمایا کہ 2 وجہ سے بنا رہا ہوں. ایک, صحت کیا ہے, اچھی ہے. اچھی صحت لڑنے کے لیے ضروری ہے, تبھی فوج میں ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں, ورزشیں کروائی جاتی ہیں, صحت کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. شوگر کے مریض کو فوج سے فوراً کیا کیا جاتا ہے, برطرف. اب کوئی شوگر کا مریض ہو, بولے یار کوئی فوجی ہو نا لڑنے والا, یا کوئی بیماری ہو اس کو بڑی, کینسر ہو گیا, یار مجھے آپ نکال رہے ہو, یار یہ تو غلط ہے نا, دیکھو میں نے کیا کیا ہے. بھائی اللہ کا ایک اصول ہے, اللہ کا ایک قانون ہے کہ لڑنے کے لیے کون لوگ چاہیے, صحت مند لوگ چاہیے. جو ان بیماری, مجھے نہیں پتا شوگر والے کو نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے, بعض دفعہ میں بات کہہ دیتا ہوں پھر فون آ جاتا ہے بھائی کوئی نہیں نکالتے. میں نے سنا ہے کہ شوگر کے مریض کو فوجیوں میں کم از کم چھوڑتے نہیں ہیں, شاید آفیسر میں ہوتے ہیں, واللہ عالم. تو اب بنی اسرائیل کو اللہ نے کمانڈر دے دیا طالوت. بنی اسرائیل نے کہا یہ غریب آدمی ہے, بھائی تم نے غربت کا کیا کرنا ہے, اس سے تم نے کوئی ہدیے لے کے تھوڑی کھانے ہیں, بس ایک دماغ, تمہیں اس کی غربت کا کیا کرنا ہے, جو تمہارے کام کی چیزیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں. خیر طالوت جو ہے نا لشکر لے کے چلے. جب لشکر لے کے چلے ہیں تو طالوت نے کہا کہ بڑی قوم سے لڑائی ہے تو اللہ پہلے آزمائے گا, ہمیں پیاس لگے گی, اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ کسی نے دریا سے پانی نہیں پینا, پیاس کو برداشت کرنا ہے, 1 چلو پینے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ آزمائش ہے, جو اس آزمائش میں پورا اترے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد. قرآن کہہ رہے زیادہ تر نے پی لیا, آزمائش میں پورے نہیں اترے. اب جب میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے نا, وہ پیغمبر ابھی بنے نہیں تھے, وہ بنی اسرائیل کے ایک فرد تھے حضرت داؤد. وہ طالوت کی کمانڈ میں ایک سپاہی بن کے لڑ رہے تھے. بنی اسرائیل کے بعد میں پیغمبر, اللہ نے اسی جنگ کی وجہ سے ان کو پیغمبر بنا دیا. اب کیا ہے کہ سامنے مقابلہ جو تھا نا, ان کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. وہ بڑا پہلوان, بڑا بہادر, اس سے لڑنا آسان نہیں تھا. اب جب میدان گرم ہوا ہے نا, دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں, تو یہ بنی اسرائیل میں بہت سے بولنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, ہم میں تو لڑنے کی طاقت نہیں ہے. کم بخت اتنا لمبا چوڑا کمانڈر اور پیچھے اتنی ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر, آج تو مریں گے بھائی, ہم میں ہمت نہیں ہے. اس گناہ کی وجہ سے ان کے حوصلے کیا ہو گئے, پست. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مجاہدین کو, جو ہمارے فوجی ہیں, ان لوگوں کو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں نا قوم میں لڑنے کا جذبہ ہو تو پرہیزگار بنیں گے, تقویٰ پیدا ہوگا تو موٹیویشن ملے گی. اگر تقویٰ پیدا نہیں ہوا تو دشمن کمزور ہوگا تو لڑیں گے, طاقتور ہوگا تو نہیں لڑیں گے. یہی وجہ ہے دنیا کی ہر فوج میں اب آج بھی مذہب ہے. ہم جب پاکستان نیوی نے ہمیں بلایا نا, علماء کی دعوت کی تھی, تو بہت بڑے آفیسر تھے, انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی دنیا میں آرمی ہے نا, جیسے امریکن آرمی ہے, تو اس میں پادری بھی ہوتے ہیں. اس میں کون ہوتے ہیں, پادری. وہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, بائبل پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ کے لیے لڑو گے یہ ثواب ملے گا. تو کہہ رہے ہیں ہمیں خیال ہوا کہ جو ایک باطل مذہب ہے بھائی, اور ان کی تحریف شدہ کتاب, میں پورے ان آفیسر کے الفاظ نقل نہیں کر رہا, جو ان کے الفاظ ہیں اپنے الفاظ میں ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں, کہ ہمارے پاس تو ایک سچا مذہب ہے اسلام, تو ہم مذہب سے کیوں دور رہے ہیں بھائی, ہم کیوں مذہب سے دور رہے ہیں. تو مذہب جو ہے نا ہماری فوج کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اور ہمارا لبرل طبقہ اور لبرل آفیسرز جو فوج ہے نا, فورسز, ان سے مذہب کو کیا کر رہے ہیں, بولو, دور کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ نے فوج سے مذہب کو نکال دیا تو اس فوج میں طاقت کی بیس پہ تو لڑنے کی طاقت ہوگی, لیکن جہاں دشمن طاقتور ہوا یہ لڑنے کے قابل نہیں رہے گی. کیونکہ انسان لڑتا یا تو طاقت کی بیس پر ہے یا کس کے خوف سے, اللہ کے خوف اور شہادت کے جذبے سے. اگر آپ پاور, جیسے امریکن لڑتے ہیں, وہ پاور سپر پاور ہے بھائی, اس بیس پہ لڑ رہا ہے, اور مقابلے میں افغانی لڑ رہے ہیں, ان کے پاس پاور ہے, لیکن 20 سال ہو گئے امریکن اور افغانیوں کی لڑائی کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل رہا. وہ ایک طرف دنیا کی سپر پاور, دوسری طرف دنیا کا غریب ترین ملک, اور لڑائی کے نتیجے میں رزلٹ کیا ہے, زیرو. 20 سال ہو گئے نا, 2000 سے لے کر 2021. اب قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں, وہ آپ کو نظر آئیں گے ٹی وی میں, بڑے بڑے پگڑی پہن کے پٹھان بیٹھے ہوئے ہوں گے امریکن کمانڈر کے ساتھ. کچھ دن پہلے کوئی خبر نشر ہوئی یوٹیوب پہ,
وہ کوئی امریکن کمانڈر سے کسی نے کہا کہ بھائی یہ افغانی نے کہا کہ بھائی تم ہمارے ملک سے جاؤ. انہوں نے کہا بھائی تھوڑا آرام سے بات کریں. امریکن نے کہا تمہارے لیے میرے لیے نہیں. وہ زیادہ نہیں, وہ کہتے ٹھیک ہے اتنی ہم بدتمیزی نہیں کریں گے, لیکن اب ہم آپ سے جو بات کر رہے ہیں نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, ہم اپنے آپ کو آپ کے لیول کا سمجھتے ہیں, آپ سے کم نہیں سمجھتے. تو یہاں کیا ہے؟ مذہب ہے بھائی. دے فائٹ ٹو ڈائی. میں نے کہ امریکن فوجی کا انٹرویو خود سنا ہے کہ یہ ایسے لڑتے ہیں کہ جیسے موت کے لیے لڑ رہے ہوں. یہ میں نے خود یوٹیوب پہ سنا ہے. تو یہی اگر امریکن آرمی میں جذبہ مذہب کا ہوتا, شہادت کے جذبے سے لڑ رہے ہوتے, اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہوتے, تو پھر کب تک افغانستان فتح ہو چکا ہوتا, پہلے سال میں ہی فتح ہو چکا ہوتا. تو ہماری فورسز میں مذہب کا ہونا انتہائی ضروری ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی نا پانی پی لیا. اب دیکھو رمضان میں روزے رکھنا یہ فوجیوں پر بھی واجب ہے, سب پہ واجب ہے یہ. تو جنہوں نے کھا لیا نا پی لیا ان میں لڑنے کی طاقت بولو ختم. وہ کہنے لگے ہم میں تو طاقت ہی نہیں. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ بہت تھوڑے تھے, انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. دیکھو تاریخ میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعتوں کو اللہ نے بڑے بڑے لشکروں پر غالب کیا ہے. اور واللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ تو بھاگ گئے پتلی گلی سے, اس سے اور حوصلے ٹوٹتے ہیں جو تھوڑے سے رہ گئے تھے. لیکن انہوں نے کہا ہم پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں, پیغمبر غلط بات کا حکم نہیں دے سکتے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خام خامے کمزوروں کو طاقتور سے لڑوا دیا جاتا ہے, یہ کمانڈر کی غلطی ہوتی ہے نا کہ بھائی تو نے کیا کیا میں بھائی. یہاں تو اس غلطی کا امکان بھی نہیں تھا, لیکن جب بھی کمانڈر حکم دے اس کا حکم ماننا واجب ہے. جب ہو گیا تو اب لڑنا ہے. علماء کہتے ہیں جہاد فرض کفایہ ہے, لیکن جب میدان میں اتر گئے تو فرض عین ہو جاتا ہے. اب پیچھے بھاگنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو وہ جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے نا, اتنا بڑا لشکر, اتنے طاقتور, تو ان تھوڑوں نے لڑائی سے پہلے اللہ سے دعا مانگی, ربنا افرغ علینا صبرا. مجھے اس دعا میں بڑا مزہ آتا ہے مانگنے میں, ایسا مزہ آتا ہے, کیا منظر ہوگا وہاں, کیا دعا مانگی ہوگی. اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا, ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے, نا 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 نا, صبر کی توفیق سے کام نہیں چلے گا. بہت طاقتور ہے, بڑا مشکل ہے لڑنا اس سے, توفیق نہیں چاہیے. بالٹیوں میں پانی بھر بھر کے جیسے انڈیلا جاتا ہے نا, اس کو افراغ کہتے ہیں. کوئی برتن پورا کسی پہ الٹ دو, خالی کر دو. اے اللہ صبر بالٹیوں میں بھر بھر کے لا اور ہمارے سر پہ بار بار انڈیل. اتنا صبر چاہیے ہم کو, اس کے بغیر ہم لڑ نہیں سکتے. اور ہمارے قدم پیچھے ہٹیں گے اس لڑائی میں. وثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو گاڑ دے زمین میں کہ پیچھے نہ مڑ سکیں, ہم بھاگے نہیں. کیا خوبصورت دعا ہے یار, یہ قرآن کی بلاغت ہے. افرغ علینا صبرا, اے اللہ صبر کو ہمارے اوپر کیا کر دے, انڈیل, پھینک ہمارے اوپر صبر آسمان سے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں کے خلاف ہماری مدد کر. کیا قرآن کے الفاظ ہیں. فہزموہم باذن اللہ, فا کہتے ہیں فوراً, تعقیب مع الوصل. یہ دعا مانگی اور میدان میں کودے. قرآن کہہ رہا ہے فہزموہم, یہ نہیں کہا غلبوہم, دشمن پہ غالب آ گئے. نا 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 نا, ایسے خاندانی لوگوں تھے اور ایسی پیاری دعا مانگی اور ایسا صبر دکھایا ان لوگوں نے کہ دشمن کو ذلیل کر دیا انہوں نے. ہزیمت کسے کہتے ہیں, ذلت, رسوائی, شکست. دشمن کو ذلیل کر دیا. وقتل داؤد جالوت, اور داؤد جو تھے اس فوج میں اتنی بہادری سے لڑے. ایسے موقع پہ لڑنا بڑا مشکل ہے, چہ جائے کہ انسان بہادری سے لڑے. داؤد ایسی بہادری سے لڑے کہ جا کے نا جالوت کو جا کے قتل کیا انہوں نے. واڑے واہ, یہ کیسا اسلام ہے یار, آپ کو کیا سکھا رہے ہیں بھائی. پیغمبر کے ہاتھ سے کون قتل ہو رہا ہے. تبھی تو ہندوؤں کو یہ باتیں ہضم, تبھی تو کہتے ہیں قرآن سے جہاد کی آیتیں نکالو. یہ اس قوم سے لڑ رہے تھے جس قوم نے ظلم کر کے ان کو گھروں سے بولو نکالا تھا.
اگر مسلمان کی فائر پن ہی نکال دو گے میرے بھائی, پھر تو کوئی بھی ہمیں کچا کھا کے کسی بھی ٹائم ختم کر دے گا. قرآن کہہ رہے داؤد نے وہ بہادری دکھائی ہے کہ اس جنگ میں جا کے مارا کس کو ہے, جس سے سب سے زیادہ ڈر رہے تھے اسی پہ جا کے وار کیا کہ اس کو ماروں گا میں, اور لڑائی میں کامیاب ہوئے. یہ جو داؤد لڑائی میں کامیاب ہوئے صرف تقوی کی بیس پہ نہیں, پہلے سے ٹریننگ تھی, تربیت تھی, ایکسرسائز تھی, ورزش تھی, تیر اندازی تھی, ساری چیزیں ہوتی ہیں, پھر میدان میں اتر کے انسان ایسے کارنامے کرتا ہے. اس میں تہجد بھی شامل تھی, اس میں دن کے روزے بھی تھے, اس میں اللہ کے سامنے رونا بھی تھا, اور اس میں اللہ کی عبادت اور شہادت کا جذبہ, اور سب سے بڑی بات ان سب کے ساتھ صحت بھی, ایکسرسائز بھی, ٹریننگ بھی. صرف تہجد, نماز, روزے سے انسان میدان میں لڑنے کے قابل بولو نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے مذہب میں ورزش کی اور اپنی باڈی کو مینٹین رکھنے کی اور اپنے اندر یہ جو فنون ہے نا, یہ سیکھنے کی کتنی اہمیت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کب سے سیکھ رہے ہوں گے وہ. آج دونوں چیزوں کے ایک دوسرے سے کیا کر دیا ہے. کوئی مفتی جم میں جائے نا اگر اور ڈنڈ پیل رہا ہو, ٹھیک ہے لوگوں کے بہت سے پازیٹیو کمنٹس بھی آتے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کو یہ منظر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. یار ان کو تو رونے دھونے والا ہونا چاہیے, ان کو تو میں کہتا ہوں یہ کیا مذہب کا تصور پیش کر دیا یار. ادھر اللہ کہہ رہے ہیں داؤد نے کیا کام کیا ہے, ایسی ٹریننگ تھی ان کی, ایسا نشانہ تھا, اور مارشل آرٹ آج سیکھتے ہیں نا لوگ, بھائی یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے. بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ صرف جا کے جالوت کے سامنے کھڑے ہو گئے ہوں گے اور بولے وہ ہینڈز اپ کر کے نا, اور پھر یوں کر کے ارطغرل کی طرح گردن اڑا دی ہوگی یوں کر کے. ارطغرل نے بھی بڑے کام کیے ہیں بھائی, وہ بھی تو سیکھا ہوا تھا تبھی تو کمانڈر بنا تھا. کتنی دیر تلواریں چلی ہوں گی آپس میں, کتنی دیر پسینے بہے ہوں گے, کتنی دیر ایک دوسرے کو پٹخا ہوگا, اس کے بعد جا کے داؤد علیہ السلام نے جالوت پہ غلبہ حاصل کیا, اس کو قتل کیا. اور اللہ کہتے ہیں داؤد کا یہ کام مجھے اتنا پسند آیا. اس سے بھائی ہمارے فوجیوں کو چاہیے کہ ورزش کرتے ہوئے نیت کیا کریں, اللہ کو راضی کرنا. ایکسرسائز کرتے ہوئے کیا نیت کریں, اللہ کو راضی. پھر میدان میں جب بہادری کے جوہر دکھاؤ گے تو آسمان پہ جو رب ہے اس کو آپ پہ رحم آئے گا, وہ آپ کو نوازے گا. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اس بیس پہ نبوت دے دی, نبی بنا دیا کہ اب بنی اسرائیل کے نبی کون ہیں, یہ ہیں. اور ایسے خاندانی نبی بنایا. قرآن کہہ رہا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت, داؤد نے جالوت کو قتل کیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, سب سے پہلا اللہ نے انعام یہ دیا کہ آج سے بادشاہت کس کے ہاتھ میں, داؤد کے. بنی اسرائیل کے بادشاہ کون بنیں گے اب, داؤد علیہ السلام. یہ بادشاہت بھی نعمت ہے اللہ کی, کمانڈر بنا دیا, رینک بڑھ گیا ان کا. بعض لوگ تواضع سے مرے جا رہے ہیں. ایک صاحب کو میں نے کہا آپ ترقی کیوں نہیں کرتے, فوج میں ہیں وہ, کہہ رہے میں چاہتا ہی نہیں آفیسر بنوں, کیا کرنا ہے یار بنا کے, ٹھیک ہے نا چھوڑو بس, دنیا مسافر خانہ ہے. وہ بھائی مسافر خانہ ہے تبھی تو کچھ کر کے جاؤ نا, تو ورنہ اللہ تو نکال دے گا, چل بھائی جا تو کچھ کر کے جاؤ. یہی سیاست اگر پیٹ بھرنے کے لیے ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے, یہی قوم کی خدمت کے لیے ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے یہ. تو اللہ فرماتے آتاہ اللہ الملک والحکمت, اللہ نے داؤد کو حکمت بھی دی, بصیرت, قوت فیصلہ, یہ سب چیزوں کا حکمت ان سب چیزوں کو کہتے ہیں. وعلمہ مما یشاء, یہاں حکمت کا معنی نبوت بھی ہے, نبوت عطا کر دی. علمہ مما یشاء, اور اللہ نے آپ کو جو چاہا سکھا دیا. اور یہ تمام دنیاوی علوم اللہ نے آپ کو سکھا دیے کہ اب آپ حکومت کریں گے اور بہت کچھ اللہ آپ کو سکھائے گا. وہ کیا, سب سے زیادہ قرآن بیان کرتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو عبادت کا بہت شوق تھا, تو اللہ کہتے ہیں آپ کی عبادت ایسی ہوگی یا جبال اوبی معہ والطیر, اے پہاڑوں جب داؤد اللہ کی تسبیح کرے تو تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. ایک اللہ نے آپ کو یہ علم دی, کیونکہ عبادت گزار بہت تھے, تو جیسے ہی اللہ کا نام لیتے نا لا الہ الا اللہ, پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع. آواز اتنی خوبصورت, کیونکہ اب اللہ نے کمانڈر بنایا تو کمانڈر قوم کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اللہ نے کہا کہ جو موٹیویشن ہے نا, جو بھی وائز ہوتے ہیں ان کی آواز اگر اچھی ہو اور بلاغت ہو, بولنا جانتے ہوں, تو وہ وائز بڑا کامیاب ہوتا ہے. بعض دفعہ جو تقریر کرنے والے لوگ ہیں ان کو بولنا تو بہت اچھا آتا ہے,
اپنا میسج ڈیلیور کرنا بہت اچھا آتا ہے, آواز اچھی نہیں ہوتی, ان کو سننے میں بھی مزہ نہیں آتا. بعض دفعہ آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن الفاظ کی جو سلیکشن ہے وہ اچھی نہیں ہوتی, اس کو کہتے ہیں بلاغت نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو فصل الخطاب, جب تقریر کرتے نا ایسی کلیریفیکیشن کرتے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے, حق کو باطل سے ایسے جدا کر دیتے. کیا نعرے لگتے ہوں گے ان کی تقریر میں بھائی, اور آواز اتنی خوبصورت. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً, کہ جب تلاوت کرتے تھے زبور کی, پرندے آواز سن کے آپ کے گرد جمع ہو جایا کرتے. یہ تو اللہ نے آپ کو تقریر کی صلاحیت, آواز کی خوبصورتی, اور اللہ نے آپ کو جو عبادت دی, اور اصل تو جالوت کو قتل کرنے کی وجہ سے کمانڈر بنے. تو اللہ نے کہا کہ آپ اب لوہے کی زرہیں بنائیں گے اور لوہا میں آپ کے ہاتھ میں کیا کر دوں گا, نرم. قدر فی السرد, یہ جو جنگی لباس ہے نا لوہے کی زرہ, اس کے بانی حضرت داؤد علیہ السلام ہے, کیونکہ تلوار کے زخم بہرحال لگتے تھے. داؤد علیہ السلام نے لوہے کو پگھلا کے نا اس کی زرہیں بنانا, یہ ٹیکنالوجی دیکھو پیغمبر کو اللہ سکھا رہے ہیں, لوہے کی زرہیں بنانا, جنگی ٹوپیاں بنانا, اور وہ اللہ نے آسان کر دی, معجزہ دیا آپ کے ہاتھ میں. وہ ایسے جہاں جس طرح سے لوہے کو حکم دیتے نا وہ ڈھل جاتا. پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے داؤد اعملوا آل داؤد شکرا, اے داؤد میں نے تجھ پر اتنے انعامات کیے, تجھے کمانڈر بنا دیا, تجھے ایک بیٹا دیا سلیمان جو تیرے بعد جانشین ہوگا, ولی عہد ہوگا, اور اس کو اس سے بھی زیادہ معجزے دوں گا. اتنے میں نے تجھ پر احسان کیے ہیں. اعملوا آل داؤد شکرا, اے داؤد اور اے داؤد کے خاندان والو شکر ادا کرنا. قلیل من عبادی الشکور, شکر گزار بندے میرے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. نعمتیں بہت سو کو ملتی ہیں لیکن نعمتیں حاصل کر کے اترانے والوں کی تعداد زیادہ ہے, شکر کرنے والے مارکیٹ میں شارٹ ہیں. لیکن داؤد علیہ السلام کو تو قرآن نے گواہی دی کہ وہ شکر گزار بنے. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میں بہت سو کو بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہوں لیکن وہ نعمتیں ملنے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتے. تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اسی بیس پہ داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.